بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام اور حضرت اللہ حافظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب حضرت علامہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ پہلے مجھے یہ بتائیں میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے؟ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ثالث داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ذو النورین دوہرے داماد مصطفیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلہ میں ایک جلسے میں مل بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا بیٹھنا اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ کے تمام پیاروں کا ادب کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام علیہ رضوان میں ایک امتیازی شان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی ایسی شان، ایسا وصف عطا فرمایا ہے جو دوسرے میں نہیں ہے۔ جو شان ابوبکر صدیق میں ہے وہ حضرت عمر فاروق میں نہیں ہے، جو حضرت عمر فاروق میں ہے وہ عثمان غنی میں نہیں ہے، جو حضرت عثمان غنی میں ہے وہ علی المرتضیٰ میں نہیں ہے، جو علی المرتضیٰ میں ہے وہ دوسرے صحابہ میں نہیں ہے۔ تو آپ کو اپنی شانیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے 12 شانیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی دوسرے صحابی میں نہیں ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13 شانیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی دوسرے صحابی میں نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو 45 شانیں ایسی عطا ہوئی ہیں جو کسی دوسرے صحابی میں نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی 80 سے زیادہ شانیں ایسی ہیں جو کسی دوسرے صحابی میں نہیں ہیں۔ یہ میں نے ایک مجمل سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ یہ بات سب پر واضح ہو جائے کہ اللہ کے ان تمام پیاروں کو اللہ نے جدا جدا شانیں عطا فرمائی ہیں۔ کچھ شانیں سب میں ساجی بھی ہیں، جو ایک میں ہے وہ دوسرے میں بھی ہے، تیسرے میں بھی ہے، چوتھے میں بھی ہے۔ بعض شانیں ایسے مثلا صحابی ہونے کا شرف 1.25 لاکھ لوگوں کو حاصل ہے، لیکن ان کے بعد نفس صحابیت کے بعد مختلف کمالات اور مقامات اور مراتب اور خصائص کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا اور ایک دوسرے سے بڑھ کر شانیں بھی سب کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو مختلف شانیں ہیں ان میں ایک شان جو عثمان غنی کو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ اب یہ لفظ غنی ہے، یہ آپ کی جداگانہ شان ہے۔ کئی اور صحابی بھی غنی ہیں لیکن غنا میں پھر فرق ہے۔
ابو بکر صدیق غریب صحابی نہیں تھے، امیر صحابہ میں شمار ہوتے تھے، ان گنت لوگوں کو خرید کے آزاد کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی مالی خدمت کی ضرورت پڑی ہے، صدیق اکبر نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ یہ کوئی عام اور غریب آدمی نہیں کر سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ترین صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ازواج مطہرات کی سب سے زیادہ خدمت کرنے میں حضرت امیر معاویہ آگے ہیں یا پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے۔ مالی امداد اتنی کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات فرماتی تھیں کہ عثمان اور عبد الرحمن بن عوف نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہمارے ساتھ تعاون کرنے اور ہماری خدمت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ہم اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ سے دلوائیں گی۔ حضور کریم خود فرماتے تھے کہ میرے اپنے وصال فرمانے کے بعد مجھے اپنی ازواج کے بارے میں کبھی کبھی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے یہ باتیں سنی ہوئی تھی، انہیں خدمت کا حق ادا کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اپنی مکمل کوشش کر کے دکھائی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر ترین صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ صحابہ کرام میں ان کو غنی کا لقب دیا گیا ہے۔ غنی کا معنی ہے، سادہ لفظوں میں بات کرنے لگا ہوں، غنی کا عام عرفی معنی ہے امیر آدمی۔ عثمان غنی کا لقب ہی امیر آدمی ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ الغنی یہ اللہ کا نام بھی ہے اور غنی عثمان غنی کا نام بھی ہے۔ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اللہ کے کسی پیارے کو بھی مجازی طور پر اللہ کی عطا سے دیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم حضرت سید علی حجویری کو داتا صاحب کہہ دیں تو داتا تو اللہ کے ناموں میں سے نام ہی کوئی نہیں، جبکہ غنی اللہ کے ناموں میں سے نام ہے۔ تو اللہ غنی ہے تو عثمان بھی غنی ہے، تو داتا کو اگر ہم داتا کہہ دیں تو یہ تو اللہ کا نام ہی نہیں ہے، وہ تو بدرجہ اولا ثابت ہو گیا، اس میں تو بالکل ہی کبات کوئی نہ رہی، وہ تو بڑھ چڑھ کے ثابت ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہت ساری خصوصیات ہیں، میں چند شانیں آپ کی بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت عثمان غنی پوری کائنات میں اس صفحہ ہستی پر واحد صحابی ہیں جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیوں کا شوہر اس کائنات میں صرف اور صرف عثمان غنی ہے۔ صحابہ میں نہیں صرف، اہل اسلام میں نہیں صرف، بلکہ سابقہ امتوں اور قوموں اور ملتوں کے اندر بھی یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ پوری دنیا کے اندر ایک نبی کی 2 بیٹیوں کا شوہر ہونے کا اعزاز اگر کسی کو حاصل ہے تو اس کا نام عثمان غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن 2 شہزادیوں کے شوہر ہیں ان میں ایک کا نام حضرت رقیہ ہے، دوسری کا نام حضرت ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت کے ساتھ عثمان غنی سے کیا ہے۔ ایک ابن ماجہ میں بہت دوسری کتابوں میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے پر عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، اللہ نے میری بیٹی ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ آسمانوں میں کر دیا ہے اتنے ہی حق مار کے بدلے میں جتنے حق مار میں تمہارا نکاح رقیہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا جنگ بدر کے دنوں میں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں اس لیے شامل نہیں ہو سکے تھے کہ وہ حضرت رقیہ کی تیمارداری میں مصروف تھے۔
ان کا جب وصال ہوا تو ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ اللہ کے حکم کے تحت کر دیا۔ پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شہزادیوں کا نکاح اللہ نے عرش پہ کیا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی بات کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ان کا نکاح عرش پہ ہوا ہے اور دوسروں کی بات کرتے وقت ان کے ناموں کو ہی بول کر جانا، یہ ہمارا اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک 4 شہزادیاں ہیں اور سب کے نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے خلاف حکم کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح یہ بات بھی میں واضح کرتا چلوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی تعداد 4 ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں بھری پڑی ہے کہ یہ باتیں کہ آپ کی شہزادیاں 4 ہی ہیں، لیکن جو لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی صرف ایک مانتے ہیں، اس زمین پر ان کی 2 کتابیں ایسی ہیں جن سے اوپر وہ کسی کتاب کو نہیں مانتے، ایک اصول کافی، ایک نہج البلاغہ۔ اب ان میں ان کے امتیاز کیا ہے وہ ایک الگ گفتگو ہے، اور کیوں ہے وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ سونا اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی شہزادی ہے، 3 اور کوئی نہیں ہے، 4 کوئی نہیں ہے، ان کی اپنی ٹاپ کی کتاب اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 435، یہ جدید چھپ ہے نا، اس کا صفحہ نمبر 108 ہے۔ ادھر لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے تھے اور 4 شہزادیاں تھیں، اور سارے کے سارے ایک حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سب کے سب حضرت خدیجہ الکبریٰ میں سے پیدا ہوئے۔ اب یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ اہل سنت کی تو نہیں ہے۔ اس کا کیا علاج اور اس کا کیا جواب؟ جو کچھ بھی آپ فرماتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ کتاب آپ کی ہے، آپ کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہے، آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور نہج البلاغہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خطبہ نمبر 174 جو ایران کی چھپی ہوئی فارسی دشتی کا ترجمہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی سے فرمایا، وہ لمبی بات ہے، وہ سارے کے سارا پڑھنے والا ہے۔ اس خطبے میں فرمایا کہ آپ صحابی رسول ہو، اس میں ہم آپ سے جدا نہیں ہیں، علم کے معاملے میں ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو نہ پتہ اور ہمیں پتہ ہو، آپ کوئی کمزور نہیں ہے علم میں۔ یہ لمبا خطبہ ہے، آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کی شان اپنی جگہ پہ، لیکن فرمایا فقد نلتا من سحرہ ما لم ینالا، اے عثمان آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کا وہ شرف حاصل ہے جو نہ ابو بکر کو حاصل ہے نہ عمر کو حاصل ہے۔ جو لوگ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں نہیں مانتے، ان کی قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 174 کے الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ فقد نلت من سحرہ ما لم ینالا، آپ کے ساتھ حضور کے ساتھ آپ کو وہ سسرالی رشتہ حاصل ہے، وہ دامادی رشتہ حاصل ہے جو ابو بکر و عمر دونوں کو حاصل نہیں ہے۔ تو سنا، شفقت فرمائیے، مہربانی کیجئے، دلائل کے سامنے جھکنا سیکھیے۔ قیامت کے دن جواب دینا ہے، بات وہ جو تحقیقی ہو۔ ایک دفعہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے محبوب والد گرامی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، ان زوجک ممن یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، آپ کا شوہر ان لوگوں میں سے ہے
جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے۔ اے میری بیٹی، آپ کا شوہر ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول، خود آقا اپنی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات سن لی، آپ اجازت لے کے جانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا واپس آ جاؤ۔ واپس بلایا، واپس بلا کے پوچھا ذرا بتاؤ میں نے کیا کہا ہے؟ سیدہ پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے تیرا شوہر ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا ہاں۔ اب ایمان سے سوچیے اس بات پر، غور کیجئے، کتنی بڑی تاکید ہے۔ بات کہہ دینا کافی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی بڑھ کر تاکیداً فرمایا کہ مجھے سبق سناؤ، میں نے تمہیں کیا بتایا ہے، عثمان کی شان میں نے کیا بیان کی ہے۔ یہ مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے، اور دنیا اہل علم لوگ جانتے ہیں، علم کی دنیا میں رہنے والے جانتے ہیں کہ مستدرک حاکم میں اس قسم کی صحابہ کی شان میں حدیث آئی ہوئی ہو، وہ اتنا کافی ہے اشارہ کہ حاکم نے مستدرک میں یہ حدیث لکھنے کا رسک لے لیا ہو رحمت اللہ علیہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی ٹیٹ بات ہے۔ اور یہ حدیث نمبر 713 ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اس کتاب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں شہزادیوں کے الگ الگ عنوانات موجود ہیں۔ سیدہ ام کلثوم کا باب موجود ہے، سیدہ زینب کا باب موجود ہے، سیدہ ام کلثوم کا باب موجود ہے، اور سیدہ ام کلثوم کے باب میں حدیث نمبر 713 ہے جس میں آقا فرما رہے ہیں، اپنی شہزادی کو سبق دے رہے ہیں اور پھر سبق سن رہے ہیں کہ میں نے کیا کہا ہے۔ سنا، یہ الفاظ تو اور صحابہ کے بارے میں بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ تاکید اور یہ رنگ اور یہ انداز بالکل جدا گانا ہے۔ اور یہ بھی بات بتا دوں کہ جنگ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بہت سارے قلعے فتح کر لیے تھے، مال غنیمت لوٹا جا چکا تھا۔ آخری 2 قلعوں کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ آپ کی مراد حضرت علی مرتضیٰ سے تھی۔ تو سیدنا مرتضیٰ کریم کے بارے میں بھی آقا نے، یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آقا نے فرمایا علی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی علی سے محبت کرتا ہے۔ سنا، یوں دلائل اکٹھے کیے جاتے ہیں، یوں امت مصطفیٰ تک حق پہنچایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سارے کا سارا دین بیان کیا جائے، کچھ بتانا اور کچھ چھپانا یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے، ان کے یہ طریقے نہیں ہوا کرتے۔ پھر ایک اور بھی سن لیجئے، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتدین نے ارتداد کیا اور منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ سے انکار کیا تو صدیق اکبر نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، اور قرآن میں آتا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے گا، دین کو چھوڑ جائے گا، تو فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر کوئی مرتد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس قوم کو مسلط کرے گا جو تمہارے ارتداد کا علاج کرے گی۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب یہ 3 مختلف صحابہ کی شان ہے۔ صدیق اکبر نے مرتدین کا مقابلہ کیا، اللہ کہتا ہے کہ مرتدوں کا مقابلہ میں ان سے کرواؤں گا
جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو صدیق اکبر گویا وہ ہستی ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ عثمان غنی کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ تمام صحابہ کے بارے میں جو شان نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی ہے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، ان سب کی شانوں کو اکٹھا بیان کرنے کے اندر ہی تحقیق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پورا دین پہنچانے کا یہی مناسب ترین طریقہ ہے۔ ایک بات اور ذرا اگر توجہ کریں تو کر دو۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بڑی شان ہے، دونوں طرف سے محبت ہے، اللہ اور کے رسول سے ان کی محبت ہے اور ان کی ان سے محبت ہے۔ عثمان غنی کی بڑی شان ہے، اللہ اس کے رسول سے ان کی محبت ہے اور ان کی اللہ اس کے رسول کی ان سے محبت ہے۔ لیکن حدیثوں میں اور آیت میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ صدیق کی شان قرآن میں آئی ہوئی ہے، اور ایک فرق اور بھی دیکھیے، سیدنا مرتضیٰ کریم اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما دونوں کے بارے میں حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیجئے، لفظ یہ ہیں یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ کون محبت کرتا ہے؟ یہ دونوں اللہ کے پیارے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کا رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن میں جس آیت کا مصداق صدیق اکبر بن رہے ہیں، اس آیت میں یہ الفاظ اس کا برعکس ہیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت کا ذکر صدیق اکبر کی باری آتی ہے تو پہلے ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو ان دونوں اللہ کے پیاروں کی بھی بڑی شان ہے، لیکن ایک باریک سا فرق ضرور غور سے دیکھنا پڑے گا کہ ان کی باری آتی ہے تو حدیث کہتی ہے کہ یہ محبت کرتے ہیں پہلے اور اللہ بعد میں، اور قرآن کہتا ہے کہ ابوبکر صدیق سے اللہ پہلے محبت کرتا ہے اور ابوبکر صدیق بعد میں۔ یہ میں ترتیب کے لحاظ سے پہلے اور بعد کی بات کر رہا ہوں۔ تو باتیں واضح ہوتی جا رہی ہیں کہ شہزادیاں نکاح میں دو ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کے نکاح میں بھی افضل ترین شہزادی ہے، وہ ایک ہونے کے باوجود اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ان دونوں سے افضل ہیں۔ یہ باتیں ہمیں ساتھ ساتھ کلیئر کرنا پڑتی ہیں، کسی قسم کی غلط فہمی جنم نہ لیں۔ اگرچہ ایک شہزادی مرتضیٰ کریم کے نکاح میں ہے لیکن ان کا مرتبہ دونوں سے اوپر ہے، لیکن ادھر بھی دو شہزادی ہیں، ان دونوں کا مرتبہ بھی کائنات کی ہر عورت وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں مصطفیٰ کریم کی یہ دو شہزادیاں پہنچتی۔ ہر ایک کا مقام اور مرتبہ اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے، اور بڑے اعتدال کے ساتھ دلائل کو امت مصطفیٰ کے سامنے رکھنا الحمدللہ یہ ہمارا کام ہے۔ ایک بات اور سن لیجیے، ایک حدیث میں آتا ہے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ تھا، آپ کے مکان کے ارد گرد، رہائش گاہ کے ارد گرد بلوائیوں نے، ہلہ بولنے والوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت عثمان غنی کا پانی کتنے دن بند رہا؟ 40 دن۔ دوبارہ بولو، کتنے دن بند رہا؟ یہ اس دنیا میں ایک ریکارڈ ہے کہ کسی کا پانی 40 دن بند رہا۔ نمبر 2، کس جگہ پہ بند رہا؟ مدینہ شہر میں، جہاں شکار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہرن حلال ہوتا ہے، کوئی بھی جس جانور کا، خرگوش حلال ہے،
مدینہ شریف میں اس کا شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. حرم رسول کے اندر جہاں شکار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کسی بیٹھے ہوئے ہرن کو سائے میں سے اٹھا کے کہنا کہ تو پاس سے ہو، میں نے بیٹھنا ہے، اس کی بھی مدینہ کے ادب کی وجہ سے اجازت نہیں ہے. اس شہر کے اندر یہ ظلم کیا گیا کہ عثمان غنی کا پانی 40 دن تک بند کیا گیا. انہیں اس مقدس شہر کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے اس مقدس شہر کے اندر شہید کیا گیا. یہ جداگانہ قسم کی شہادت ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا گیا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ کے اوپر سے جھانک کے محاصرہ کرنے والوں پر سوال کر رہے ہیں. آپ نے 3 مختلف سوال کیے. لوگوں تمہیں یاد ہوگا جب مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی تھی، جگہ کم تھی، صحابہ کی تعداد زیادہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس مسجد کی وسعت کے لیے زمین خرید کر مسجد کو دے. تو وہ پیسے کس نے دیے تھے، زمین کس نے خرید کر مسجد کو وسیع کرایا تھا؟ تو نیچے سے جواب آیا کہ آپ نے. فرمایا آج مجھے اس مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ پھر پوچھا گیا، آپ نے پوچھا کہ فلاں کنواں مسلمانوں کو پانی کے لیے ضرورت تھا، وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، اپنے پلے سے پیمنٹ کر کے مسلمانوں کو وہ کنواں خرید کر کس نے دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا آپ نے. فرمایا آج مجھے اس کنویں سے پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ پھر آپ نے پوچھا آپ تک وہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور میں یعنی عثمان غنی، ہم چاروں احد پہاڑ پر چڑھے تھے. احد پہاڑ کانپنے لگا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اسکن یا احد، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. تو وہ دوسرا شہید، وہ جو 2 شہید تھے وہ کون کون تھے؟ نیچے سے جواب آیا عمر فاروق اور آپ. اب آپ سوچئے جسے حضور شہید قرار دیں، اسے شہید کرنے والے غلط ہوئے کہ نہ ہوئے؟ آپ نے اتمام حجت کر دیا. یہ علمی لوگ تھے، بات علم سے کرتے تھے، ڈانگ سوٹے سے بات نہیں کرتے تھے. جیسا ہم بھی علم سے بات کر رہے ہیں، ہم انہی کی سنت پہ چل رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ علمی باتوں کے جواب دینے والے لوگ اکثر ہلڑ باز ہوتے ہیں، تماشا گو ہوتے ہیں، ہنگامہ آرا ہوتے ہیں، علمی نہیں ہوتے، سنجیدہ نہیں ہوتے. اللہ کی قسم ہم نے محسوس کیا ہے متقی بھی نہیں ہوتے. تقویٰ ہو تو دلائل کے سامنے جھک جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور انہیں بھی تقوی کی دولت سے مالا مال ہے. ہمیں ان سے ہمدردی ہے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوچھا کہ وہ 2 شہید کون تھے، جواب ملا عمر اور آپ. یہ میں حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر. آپ نے نعرہ مارا. یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے. اللہ اکبر شاہدو ورب الکعبۃ انی شہید ورب الکعبۃ انی شہید ورب الکعبۃ انی شہید. اللہ اکبر، یہ لوگ مان گئے ہیں، انہوں نے گواہی دے دی ہے، رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں، رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں، رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں. کیسے الفاظ ہیں جی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی. اچھا ایک بات ذرا وضاحت کے قابل ہے، دلچسپ بات ہے. یہ جو آپ نے فرمایا ورب الکعبۃ انی شہید ہوں، رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں،
یہی اس سے ملتے جلتے الفاظ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی فرمایا تھا. بھائی اب تمہیں سمجھ آتی جائے گی کہ سنی شان عثمان بیان کرتے وقت علی کو یاد رکھتا ہے. ہم کسی قسم کی دوغلی پالیسی کے قائل نہیں ہیں, ہم ساروں کی شان مانتے ہیں. دن عثمان غنی کا ہے, مجھے بات بات پہ مرتضیٰ یاد آ رہے ہیں, تمہیں یوم مرتضیٰ پر عثمان عمر اور علی کی عثمان عمر اور ابو بکر کیوں نہ یاد آئیں؟ اخلاص اسی کا نام ہے کہ جس ہستی کے اوپر آپ بول رہے ہیں ان کے اوپر بولتے وقت کوئی آپ کی گفتگو کے سائیڈ افیکٹ ہونے کا خطرہ ہو تو آپ کا میٹر فوراً ہر طرف گھوم جانا چاہیے تاکہ مصطفیٰ کا پیغام امت تک صحیح طریقے سے پہنچا سکو صلی اللہ علیہ وسلم. سنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا تھا, شہادت کے وقت آپ نے فرمایا تھا جب عبد الرحمن بن ملجم بدبخت نے آپ کے مبارک سر میں خنجر مارا, تلوار ماری, تو آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو یہاں عثمان غنی کیا کہہ رہے ہیں؟ ورب الکعبہ انی شہید, رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں. اور مرتضیٰ کریم کیا فرما رہے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. اب ایمان سے بتاؤ, رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں اور رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں, دونوں میں کوئی مائی کلام فرق ثابت کر سکتا ہے؟ دونوں باتوں کا ایک مفہوم ہے 100%. جو شہید ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے, اور جو کامیاب ہوتا ہے اس کی کامیابی شہادت کے منافی نہیں ہوتی. پتہ چل گیا کہ اللہ کے پیاروں میں سے دونوں نے ایک جیسے لفظ بولے ہیں. ہاں ایک فرق ہے, عثمان غنی نے پہلے بولے, عثمان غنی نے, ہے کوئی جو ثابت کر سکے کہ پہلے نہیں بولے؟ آپ کے 6 سال بعد سیدنا مرتضیٰ کریم نے بولے. کتنے سال بعد؟ 6 سال بعد. تو 6 سال پہلے کے لفظ ہمیں کیوں نہ یاد ہوں؟ ایک اور بات بھی ہے, عثمان غنی کے یہ الفاظ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ جامع ترمذی میں, حدیث کی کتاب میں. اور سیدنا مرتضیٰ کریم کے الفاظ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ الاستیاب میں, تاریخ کی کتاب میں. اور ہم نے وہاں تاریخ کی کتاب کے ہوتے ہوئے پھر بھی ان الفاظ کو قبول کیا ہوا ہے اور سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. تو اگر ہمیں ترمذی میں لکھے ہوئے الفاظ نظر نہ آئیں تو پھر قصور کس کا ہے؟ بے اعتدالی کہاں ہے؟ کمزوری کہاں ہے؟ قیامت کے دن خطرات کس بندے کو ہیں؟ اسی کو جو بڑی کتاب کی بڑی شخصیت کے پہلے والے زمانے کے بولے ہوئے الفاظ کو فراموش کرتا ہے. اور بعد والی ہستی جو 6 سال بعد شہید ہوئے ہیں, اور کتاب بھی نسبتاً بہت بعد کی کتاب ہے, الاستیاب 6 صدی کی لکھی ہوئی ایک ہسٹری اور تاریخ اور صحابہ کے حالات کی کتاب ہے. اس کی بات کو ہم اگر قبول کرتے ہیں تو پھر ہمیں ترمذی کے اندر لکھی ہوئی کتاب کو بدرجہ اولا قبول کرنا چاہیے. ایک اور بات کر دوں, ان 2 صحابیوں سے بھی پہلے ایک صحابی گزرے جنہوں نے یہی لفظ بولے, حضرت حرام بن ملحان. حرام کون سا لفظ ہے؟ یہ حرمت والا لفظ ہے, وہی جیسے مسجد حرام محرم الحرام ہوتا ہے, یہ وہ لفظ ہے. آپ کو یاد کرانے کے لیے اسپیلنگ بتا رہا ہوں. بن ملحان, ملحان, ملہن, یہ نمک کو کہتے ہیں, نمکین ہستی, میٹھی ہستی, حلیم ہستی. ملحان کا معنی ہوتا ہے حلیم. یہ ایک معنی بتا رہا ہوں. حرام بن ملحان جلیل القدر صحابی ہیں, جنگ بیر معونہ اس کے اندر یہ شہید ہوئے ہیں. بخاری شریف میں حدیث نمبر 4092 4092 اس حدیث میں ہے کہ جنگ بیر معونہ میں حضرت حرام بن ملحان زخمی ہو گئے. زخموں کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے اور اپنے زخم پہ سے چلو بھر بھر کے, لپ بھر بھر کے اپنے چہرے پر ڈال رہے تھے ایسے کر کر, اور ڈال رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے فزت ورب الکعبہ, فزت ورب الکعبہ, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. بار بار کہہ رہے تھے, سونا ایک بار نہیں. کتاب بخاری ہے, سینئر کتاب.
زمانہ عثمان غنی سے بھی پہلے کا ہے، سینئر زمانہ، حضور کا زمانہ، اور ایک بار نہیں بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو کوئی اللہ کا پیارا ایک بار فرمائے تو ہمیں یاد ہو جائے، کوئی بار بار فرمائے اور بڑی کتاب میں ان کا فرمان موجود ہو تو ہمیں یاد نہ ہو، یہ کون سی روش ہے؟ پتہ چلتا ہے اللہ کی قسم حق اگر موجود ہے تو اہل سنت کے پاس۔ ہمارے مرتضیٰ کریم نے ایک بار فرمایا فزت برب الکعبہ، اور کتاب بھی الاستیاب ہے، کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، تو سنیے نے اسے سر پہ بھی اٹھایا ہوا ہے، آنکھوں پہ بھی رکھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم ہمیں یہ جملہ 100% قبول ہے، لیکن یارو ہم اللہ کا واسطہ دے کر یہ بات کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ان سے پہلے جنہوں نے کہا تھا، عثمان غنی نے بھی بار بار فرمایا تھا رب الکعبۃ انی شہید، نے ایک بار نہیں بار بار فرمایا تھا۔ حضرت حرام بن ملحان نے بھی بار بار فرمایا تھا فزت ورب الکعبۃ، تو بار بار فرمایا جا رہا ہو، بڑی کتابوں میں فرمایا جا رہا ہو، اگلے زمانے میں پہلے زمانے میں فرما دیا گیا ہو تو ان کو بھی تو پھر یاد رکھنا چاہیے نا۔ میں نے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے عثمان غنی کی کافی ساری شانیں رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونا، اور مرتضیٰ کریم بھی داماد ہیں۔ شہزادیاں حضور کی کتنی ہیں، کہاں کہاں لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں کے علاوہ جو لوگ نہیں مانتے ان کی کتابوں میں کہاں لکھا ہوا ہے، اس مشکل کا کیا حل، یہ اہم باتیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر میں نے آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیا کہ سیدنا عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز بخشا ہے جو صدیق اکبر کو بھی اللہ اس کے رسول سے ان کی محبت اور اللہ اس کے رسول کی ان سے محبت، لفظی فرق کے ساتھ، اور مرتضیٰ کریم کے لیے بھی اللہ اس کا رسول ان سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول سے یہ محبت کرے۔ عثمان غنی کے بارے میں بھی یہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کریں اور اللہ اس کا رسول ان سے محبت کریں۔ یہ میں نے تمام پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی بخل اہل سنت کے اندر شرائط نہ کرنے پائے۔ اور اسی طرح آخر میں نے آپ کے سامنے فزت ورب الکعبہ ورب الکعبۃ انی شہید، اس قسم کے الفاظ 3 مختلف ہستیوں سے ثابت کر کے باحوالہ آپ کی خدمت میں رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے تمام پیاروں کا ادب کرنے کی اور ان کی شان کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ ترقیاں عطا فرمائے۔ ہمارے قبلہ حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ عزت دے، برکتیں دے، بہت محنتی آدمی ہیں، اور جو علماء کرام تشریف فرما ہوئے مہربانی فرمائی، شفقت فرمائی، ہماری گفتگو کو سنا، اللہ تعالیٰ ان کا بھی بیٹھنا اور ہماری گفتگو کو سننا قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔